حضرت کلیامی سرکار کا جسد اطہر تاجدار کلیام فنا فردات کشتہ حق حضرت خواجہ میاں فضل الدین کلیامی نے جمعۃ المبارک 7 جمادی الثانی 1308 ہجری بمطابق 1 جنوری 1892 عیسوی اس دار فانی سے دار بقا کی جانب روانہ ہوئے۔ شہنشاہ ولایت حضرت فضل سرکار کو جب پلنگ مبارک پر لٹایا گیا تو حاضرین پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ ایک بوڑھا نمبردار جس کا نام بابا درگائی تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائی کہ میں نے 80 سال ہوش میں گزارے ہیں لیکن کبھی بھی پلنگ سرکار کے قریب نہ لایا گیا، اور آج آپ پلنگ پر سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاجدار گولڈہ شریف حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ گیلانی جب سرکار کلیامی کے قریب تشریف لائے تو قریب پہنچتے ہی بے ہوشی طاری ہوگی، اور پھر جب ہوش آئی تو علی جناب کا پلنگ مبارک چوم کر فرمانے لگے کہ جلدی جلدی غسل کراؤ اور تیاری کرو۔ حضرت پیر میر علی شاہ ایسے روئے کہ آنکھیں ندی بن گئیں۔ الوداعی دیدار اور جنازے کے پرکیف مناظر۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ گیلانی نے خدام اور منتظمین سے فرمایا کہ سب لوگ مل کر قبر مبارک جلدی تیار کرو، جس پر انہوں نے جواب فرمایا کہ شہنشاہ فرما کر گئے ہیں کہ 30 دن تک مجھے دفن نہ کرنا۔ اہل مجلس بھی عرض کر رہے تھے کہ جب سرکار کو دفن نہیں کیا جائے گا تو یہ خلقت واپس کیسے جائے گی، جس پر تمام لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اور تیاری کرو۔ قبلہ عالم کو غسل مبارک حضرت قاضی فضل احمد نے دیا اور مولوی سید حسن نے اوپر سے پانی ڈالا اور غسل مبارک دے کر کفن پہنایا گیا، اور پلنگ مبارک مکان سے مغرب کی طرف لے گئے۔ لوگوں میں رونے کا شور برپا ہو گیا۔ پلنگ مبارک جس طرف جاتا مخلوق اسی طرف ہی زور دیتی۔ لوگوں کا جم غفیر دیکھ کر چند اہل دانش نے مشورہ کیا کہ ایسے اس مخلوق کو ترتیب دینا ممکن نہیں ہے، لہذا چند سرکردہ افراد عوام کے درمیان میں شامل ہو کر سب کو بٹھائیں اور بیٹھیں صفیں بنوا لی جائیں۔ کل مخلوق بٹھائی مدبراں سیدھیاں صفا بنائیاں، میر علی شاہ اگے کھل کے 2 گلنا فرمائیاں۔ جنازہ کے لیے جب صفیں سیدھی ہو چکی تو حضور تاجدار گولڈہ شریف نے آگے کھڑے ہو کر نماز جنازہ میں شریک افراد کو یہ باتیں ارشاد فرمائیں: جو شخص بھی اس جنازہ میں شامل ہوا وہ دوزخ کی آگ میں نہ جلے گا اور اولیاء کے اس سلطان کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس جنازے جو کوئی ملیا دوزخ بھا نہ سڑسی، برکت اس سلطان ولیدی وچ بہشتاں وڑسی۔ اس ہستی نے دنیا میں جو مجاہدہ کیا ہے نہ کسی نے کیا اور نہ ہی کوئی کرے گا، کیونکہ عشق ایک آگ کا دریا ہے اور اس دریا کو بغیر کشتی کے ہی عبور کرنا پڑتا ہے۔ جو کوئی مرد کامل اور درویش خدا مست ہی عبور کر سکتا ہے، اور بابا کلیامی نے اسے تیر کر پار کیا ہے۔ تکبیر پڑھ کر جنازہ مبارک لایا گیا۔ حسب وصیت حضور قبلہ پیر میر علی شاہ گولڈی نے جنازہ پڑھایا۔ شمار کے مطابق جنازہ کی 33 صفوں پر مشتمل تھا۔ پڑھ صلات جنازہ جہاں پھر پلنگ مبارک چایا، رنگا رنگ مخلوق جے آئے انت کسے نہ پایا۔ حضرت قبلہ عالم کے محبوب قوال سائیں گلاب نے حسب وصیت حضور کے عطا کیے ہوئے سخن جب سرنگی پر پڑھنے شروع کیے تو لوگ خوب روئے۔ پتھر دل جیسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سائیں گلاب نے حسب وصیت گایا، لوگ روایا، پتھر دل بھی اتھر بن کے راہ چشمہ لے آیا۔ قبلہ عالم کلیامی سرکار کے درد بند احباب جو پہلے ہی سے زخمی تھے وہ رو رو کر بے حال ہو رہے تھے اور ہجر و وصال کے عجیب گیت گائے جا رہے تھے۔ اب حضرت کے پلنگ مبارک کو قبر کے نزدیک اتار دیا گیا تو غم کے بادل گرنے لگے، لوگوں کے کلیجے صدمے سے کٹنے لگے اور آنکھوں سے برسات کی جھڑیاں جاری ہوں گی۔ اب پلنگ مبارک سے حضرت اقدس کے جسد اطہر کو صندوق مبارک میں اتار دیا گیا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت راگ۔ سید احمد شاہ ساکن پنڈ پراچا داخلی جنگی سیدہ جو قبلہ عالم گولڈوی کے مرید ہیں، حافظ فضل الدین کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ میں بابا صاحب کی نماز جنازہ کے لیے حضور قبلہ عالم قدس سرہ کے ہمراہ کلیام شریف گیا تھا۔ جب بابا صاحب کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا قوال سرنگی بجاتا رہا، جس پر ہمارے قبلہ عالم گولڈوی قدس سرہ کو بھی خوب وجد ہوا۔ کتاب مہر منیر مطبوعہ
1997 صفحہ نمبر 104۔ حضرت کے روضہ مبارکہ سے عشق الہی کی ہوائیں۔ ایک مرتبہ حضرت قبلہ اعظم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ ریل گاڑی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ صبح سویرے جب کلیام شریف آیا تو فرمایا ادھر کی کھڑکیاں کھول دو کہ بابا صاحب کے روضہ سے عشق الہی کی ہوائیں چلتی ہیں۔ دربار حضرت میاں فضل الدین کلیامی وجد میں۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی پر حیات مبارکہ میں اکثر و بیشتر وجد کی حالت طاری رہتی تھی، اور بعد از وصال بھی ایک موقع پر ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے عینی شاہد بے شمار لوگ تھے۔ شاید اب بھی اس واقعہ کا کوئی عینی شاہد موجود ہوگا۔ جولائی 237 اور ایک کتاب میں 1938 میں بانی سلسلہ چشتیہ صابریہ در کلیام حضور قبلہ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کے عرس مبارک کی آخری شب مبارک تھی اور سماع جاری تھا، اور جب شہر لاہور کے مشہور و معروف قوال آغا بشیر احمد فریدی اور رشید احمد فریدی نے حضرت بیگم شاہ وارسی کا کلام پڑھنا شروع کیا، وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دست ناتواں سے، اسی دن کا آسرا تھا مجھے مرگ ناگہاں سے، اور جب اس مصرع پر پہنچے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تو حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی قبر مبارک کو جھٹکا لگا، اور جب قوال حضرات نے یہ شعر مکمل کیا، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، تو آج جناب کی قبر مبارک حالت وجد میں آئی۔ موجود حضرات خوف سے کانپنے لگے۔ مدار مبارک کا دروازہ بند کر دیا گیا تو دیکھا کہ اب گنبد مبارک بھی حالت وجد میں ہے، اور یہ پرکیف منظر تقریباً 2 گھنٹہ تک جاری رہا۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارہ زمین و زماں کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، یہ جذب و شوق، یہ وارفتگی، یہ وجد و وفور، میں رقص میں ہوں کہ کل کائنات رقص میں ہے۔ تاجدار کلیامی فضل الدین کلیامی اپنی حیات مبارکہ میں خاک اور کانٹوں پر تڑپتے رہا کرتے تھے، اور حالت وجد اور رقص و سرور میں رہا کرتے تھے، اور پھر آپ کو وہ شان عظمیٰ عطا ہوئی کہ سیرت میں محمد ہو، صورت میں علی ہو، تم ایسے ولی ہو، روزہ بھی رقص کرتا ہے یہ شان جلالی کلیام کے والی۔ معاصرین حضرت کلیامی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے جن ہم عصر علماء کرام اور مشائخ عظام سے ملاقاتیں رہیں، ان کا مختصر تذکرہ تو کتاب ہادہ کے اندر اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔ یہاں پر صرف ان شخصیات کے اسماء مبارکہ کو فہرست کی صورت میں پیش کرنے کے ساتھ چند دیگر اہم و مشہور علمی و روحانی شخصیات کے ناموں کی فہرست بھی پیش ہے جو آپ کے زمانہ مبارکہ میں موجود تھے۔ فہرست جن سے آپ کی ملاقاتوں کا ذکر موجود ہے: حضرت شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان تونسا شریف، حضرت خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی تونسا شریف، حضرت دیوان اللہ جوایا پاک پتن شریف، تاجدار گولڈہ حضرت سید پیر میر علی شاہ گولڈوی گولڈہ شریف، حضرت سخی معظم شاہ جلیاری کلیام شریف، عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف آزاد کشمیر، حضرت مولانا عبدالحکیم پوتے، حضرت کاکا صاحب نوشہرہ، حضرت خواجہ قاسم موڑوی مری، اور فہرست مقتدر شخصیات جو آپ کے ہم عصر تھے: حضرت پیر سید فضل الدین گیلانی المعروف بڑے پیر صاحب گولڈہ شریف، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سیال شریف، حضرت خواجہ محمد دین سیالوی سیال شریف، حضرت مولانا محمد علی مکھڈی مکھڈ شریف، حضرت مولانا زین الدین مکھڈی مکھڈ شریف، حضرت حافظ عبد الکریم عیدگاہ راولپنڈی، حضرت غلام حیدر شاہ جلال پوری جلال پور، حضرت نظام الدین کیانوی کیاں شریف آزاد کشمیر، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت مولانا مرزا خان بریلوی، حضرت مولانا سید کفایت علی کافی، اور سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر بزرگ شاہ غلام علی دہلوی۔